میرا نام محمد نوید ہے اور میں عرب سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. مجھے ایک خواب آیا اور اس میں میں نے دیکھا کہ میری موت ہو گئی ہے اور مجھے دفن کیا جا رہا ہے اور میرے اوپر مٹی ڈالی اور میرا حساب شروع ہونے لگا. نوید بھائی، آپ نے وہ معاملات دیکھے خواب کی شکل میں جو حقیقت میں ہر شخص کے ساتھ درپیش ہونے ہیں. ہمیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی اترنا ہے، ہم پر مٹی بھی ڈالی جانی ہے اور قبر کے سوالات کا بھی سامنا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا خواب بطور تنبیہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح کے معاملات دکھا کر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. فکر آخرت کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ذہن بنائیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجیے. یہ تصور کیجیے کہ یہ معاملہ خواب میں میرے ساتھ درپیش ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب کے اس معاملے سے بہت زیادہ تشویش کا سامنا کرنا پڑا ہو. جب آپ صبح اٹھے ہوں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو. غور کریں کہ اگر یہ معاملہ حقیقت میں آج میرے ساتھ درپیش ہو جائے اور آج ہی میں قبر میں پہنچ جاؤں، میرے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے، تو کیا میں نے اپنی قبر کے سوالات کی تیاری کر رکھی ہے؟ اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اسے مرنا ہے اور قبر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے. تو غور کیجئے کہ آپ کے دن بھر کے معاملات، آپ کے 12 گھنٹے کے جو جدول ہیں، اس میں کس طرح کے معاملات کا غلبہ ہے. کیا 5 وقتہ نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے؟ کیا لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ ذریعہ معاش پر بھی غور کیجئے کہ جو میرا ذریعہ معاش ہے کہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں. میں کہیں پر نوکری کرتا ہوں تو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہوں یا نہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے کام میں کوتاہی کے باوجود پوری اجرت لے کر میں گھر چلاتا ہوں. کاروبار کرتے ہیں تو اس میں غور کیجئے کہ میں کاروبار کے اندر جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتا، کہیں دھوکہ تو نہیں دیتا، ناقص مال کامل کہہ کے تو فروخت نہیں کرتا. آپ اگر صاحب اولاد ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، تو اپنے گھریلو معاملات پر غور کیجئے کہ آپ پر جو ایک فرائض ہیں، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، جو شرعاً آپ پر لازم ہیں، ان معاملات کے اندر آپ اپنے آپ کو مکمل پاتے ہیں یا نہیں. اسی طرح دیگر کاموں کے بارے میں آپ غور و فکر کیجئے، فکر مدینہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن ملے گا. تو اس طرح کا خواب جب نظر آئے تو ہمیں یہ بطور تنبیہ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہونے والا ہے اور واقع ہونے والا ہے. خواب نہ بھی نظر آئے تب بھی ہمارا ایمان ہے اور کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اور یہ بھی پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے، کسی بھی وقت آ جائے گی، اچانک آ جائے گی اور ہمیں ان سب معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہت ہی بنیادی چیز، نیک بننے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت، نیکوکاروں کی صحبت. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر، درس کے اندر شرکت، مسجد میں آنا جانا. قرآن درست نہیں سیکھا تو اس کے سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت. تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام امور آپ کی آخرت کے لیے ضرور مفید ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.